بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے سلسلہ 10 کتاب دعوت شریف میں سے دعائے صبحیہ میں اوراد دعائے صبحیہ کا جو ہے پیراگراف نمبر 2 ہے۔ اس میں کل 14 اللہم میں اللہم نمبر 2، اس کو میں نے پیراگراف نمبر 1 2 سے تعبیر کیا، پیراگراف نمبر 2 ہے۔ اس میں 3 دعائیں مانگا گیا ہے۔ ہاں جی، تو پہلا یہ اللہم انی اسألک ایمان یباشر قلبی، اللہ میں تجھ سے کیسے ایمان کا سوال کرتا ہوں جو میرے دل سے لگے رہے، میرے دل سے چپک کے رہا، اور ہرگز وہ ایمان میرے دل سے زائل نہ ہو۔ ہاں جی، اور میں ایمان کے راستے پر مضبوطی سے جمع رہوں، ثابت قدم رہوں۔ اس مبارک پیراگراف کا ترجمہ آپ لوگوں کو ہو گیا۔ ہاں جی، اور ابھی جو ہے ہمارا درس نمبر 311/19 ہے، اور اس کا دوسرا پیراگراف ہے۔ دوسرے پیراگراف میں جو دعا ہے، دوسرا دعا ہے، اس میں دوسری دعا یہ ہے وَأَسْأَلُكَ یقیناً صادقاً لیس بَعْدَهُ کفر ولا شرک ولا شک۔ اس مبارک جملے کا جو ہے آج کے درس میں اس بارے میں توضیح دے دوں گا، تھوڑا توضیح طلب ہے۔ یہ درس نمبر 311/19 سے شروع سے لے کر ابھی تک 311 درس ہے، اور دعائے صبحیہ کا آج 19واں درس ہے۔ اس میں جو ہے دعائے صبحیہ کی پیراگراف نمبر 2 کا دعا نمبر 2 ہے۔ اس میں 3 چیزیں اللہ سے منگا گیا، پہلے کا توضیح ہو گیا، دوسرا جو ہے دوسری دعا یہ ہے دوسرے پیراگراف میں وَأَسْأَلُكَ یقیناً صادقاً لیس بَعْدَهُ کفر ولا شرک ولا شک۔ تو اس مبارک میں دعا کے اندر جو ہے ایک تو یقین کا لفظ ہے، ایک صادق کا لفظ ہے، پھر کفر، شرک اور شک، یہ سارے الفاظ کی توضیح کی ضرورت ہے۔ ہاں جی، تو اسألک لغات اس میں واسألک یعنی اور میں اے اللہ تجھ سے سوال کرتا ہوں، یعنی اے اللہ جو ہے اس سے پہلے اللہم ہے، تو اور اے اللہ جو ہے اور میں اے اللہ تجھ سے سوال کرتا ہوں، مانگتا ہوں، طلب کرتا ہوں۔ اسألک کا معنی یہ ہے اے اللہ میں تجھ سے جو ہے اے اللہ اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، واسألک کا سوال کرتا ہوں، مانگتا ہوں، طلب کرتا ہوں، یہ لفظ پہلے گزرا ہے۔ اب کیا طلب کرتا ہوں؟ فرماتے ہیں یقیناً صادقاً، ایک یقین صادق میں تجھ سے طلب کرتا ہوں۔ تو یقیناً صادقاً کا معنی یقین کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں الیقین شک کا ازالہ، یقینی بات۔ لغت کتابوں میں مختلف توشیح ہے، شک کا ازالہ جس میں کوئی شک نہ ہو۔ ہاں جی، یقینی بات اردو میں بولتے ہیں اس کا یقین۔ دیکھنے اور دلائل سے حاصل ہونے والا علم، ایک چیز جس کو آپ یا دیکھ کر آپ کو علم حاصل ہو گیا، ایک چیز کو ہاں جی یا جو ہے دلیل سے آپ کو حاصل ہو گیا۔ جیسے مثلا جو دلیل سے حاصل ہونے والے علم کی سادہ سی مثال یہ ہے کہ آپ نے دھواں دیکھا، ہاں جی، دھواں ایک نوع دلیل ہے آگ کے ہونے پر، ایک نوع نشانی ہے آگ کا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پہلے سے آگ کے بغیر دھواں ہوتا ہی نہیں۔ تو اگر آپ نے دھواں دیکھا تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ وہاں کوئی نہ کوئی آگ لگا ہے، وہ آگ موجود ہے۔ تو دھواں کا علم سے آپ کو آگ کا علم ہوگا۔ تو دھواں یوں سمجھو، دھواں کا دیکھنا ایک نوع دلیل ہے آگ کے وجود کے لیے، آگ کے لیے۔ ہاں جی، تو دھواں دیکھا، آگ کو آپ نے نہیں دیکھا، صرف دھواں دیکھا، دھواں دیکھنے کے بعد آپ کو یقین ہو جاتی ہے کہ وہاں ضرور آگ لگے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے دھواں کے بغیر آگ نہیں لگتی ہے۔ جو فرماتے ہیں دیکھنے اور دلائل سے حاصل ہونے والی علم کو جو ہے یقین کہا جاتا ہے۔ اس طرح جو ہے حق الیقین کا ایک اصطلاح ہے، حق الیقین یعنی واضح اور سچا یقین، خالص یقین۔ یعنی حق الیقین کا لفظ بھی استعمال ہے، واضح اور اسی یقیناً صادقین کی جگہ پر حق الیقین کا لفظ بھی ہے، واضح اور سچا یقین، خالص یقین جس میں کسی قسم کی شک وہم وغیرہ نہ ہو، ظن نہ ہو۔ 100% علم کو یقین کہتے ہیں کہ اس چیز کے بارے میں 100% علم، اس میں کسی قسم کی شک شبہ نہیں۔ امر یقین، امر یقین یعنی سچا واضح امر، یہ معنی کیا ہے۔ اور یقینی
یقینی کسی بارے میں یہ چیز یقینی ہے یعنی قطعی، یقینی، حتمی، صریح، مثبت، ایجابی، ٹھوس، ناقابل تردید، معین طور پر، مسلم طور پر، یہ ساری کتابیں المنجد نامی لغت میں یہ سارے معنی کے ہیں یقین کا۔ یقینی یعنی یقینی کہ یہ چیز یقینی ہے یعنی قطعی ہے، ڈن ہے، اٹل ہے، مثلا حتمی ہے، ہاں جی، اور ناقابل تردید چیز ہے۔ یہ سارے معنی جو ہیں یقین کے معنی میں المنجد لغت میں کیا ہے۔ ایک خالص قرآنی ایک لغت ہے جس میں قرآنی الفاظ کا عربی میں تشریح کیا ہے، اور اس میں الیقین کے لکھا الیقین من صفت العلم، یقین علم کی صفت ہے، یعنی کہ آپ اگر چیز کے بارے میں علم پیدا کر لیتے ہیں تو علم کا ایک مرحلہ یقین کا مرحلہ ہے۔ جب آپ ایک چیز کے بارے میں یوں جانتے ہیں یہ چیز ایسا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے، مثلا زید کھڑا ہے اور اس کے کھڑا نہ ہونے کا ذرا برابر آپ کو احتمال نہیں، کیونکہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، آپ نے دیکھ چکا ہے مثلا، تو اس طرح کے علم کو جو ہے ہاں جی یقین کا علم کہا جاتا ہے۔ نشکن علم، کوئی بھی شک شبہ اس کو متزلزل نہیں کر سکتا ہے۔ ایک چیز جو انسان دل اور کان، ہاں جی دل کے آنکھ اور ظاہر آنکھ دونوں سے ایک چیز کو دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، پھر اس میں شک کی گنجائش نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں یہ یقین جو ہے علم کی صفات ہے، اور فوق المعرفت و درایا، معرفت بھی کسی چیز کو پہچاننے کے معنی میں، درایت بھی ایک چیز کو درک کرنا سمجھنے کے معنی میں، ان دونوں سے بھی زیادہ بالاتر علم جو کو یقین کہا جاتا ہے۔ ہاں جی درایت و اخوات ان دونوں کے الفاظ جو ہیں، ہاں جی معرفت کے دوسری جتنے بھی قسمیں ہیں ان سب سے زیادہ بالاتر علم کے منزل کو یقین کہا جاتا ہے۔ عرب کہتے ہیں یقال علم الیقین، عرب میں جو ہے عربی زبان میں علم الیقین بولا جاتا ہے، ولا یقال معرفت الیقین نہیں بولا جاتا، تو لہٰذا یہ علم کی صفت ہے۔ ہاں جی، اور یقین کی تعریف کریں وہ یعنی یقین سکون الفہم ما سوا ثبات الحکم، مطلب کہ ایک چیز کے بارے میں ایک حکم ثابت ہو جاتا ہے، مثلا زید کھڑا ہے یا زید عالم ہے، زید متقی ہے، اس سلسلے میں آپ کا ثبات الحکم، یہی حکم اس کے لیے ثابت ہے، اور اسی پر سکون الفہم، آپ کی قوت فہم فراست بھی اسی پر اس بات کو قبول کر لیتے ہیں، قبول کرنے کے اس کو اس میں بالکل سکون ہے، کسی قسم کے شک شبہ تذبذب نہیں ہے، اس کو یقین کہا جاتا ہے۔ سکون الفہم، ہاں یہ ما ثبات الحکم، ایک چیز پر کوئی حکم ثابت ہونے کے ساتھ اسی پر انسان کی قوت فہم جو ہے، سمجھ کی جو قوت ہے وہ اس پر ساکن ہو جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، اور اس میں مزید کسی قسم کی شک و شبہ اسے اس حکم کے بارے میں جو ثابت ہوئے ایک چیز کے لیے اس کے ذہن میں پیدا نہیں ہوتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نبی ہے، یہ ایک حکم ہے، اس حکم پر اس کو یقین ہے، مطلب کیا ہے سکون الفہم، سمجھنے کہ اس میں پھر مزید کسی قسم تذبذب شک شبہ نہیں ہے، اس کو یقین کہا۔ اور اس کی قسمیں فرماتے ہیں علم الیقین، علم الیقین، حق الیقین، یقین کی یہ تین قسمیں ہیں، ہاں جی، جو کہ تینوں قسموں کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہوا ہے۔ ہاں جی، وفی الارض آیات للموقنین، قرآن پاک میں بھی یقین کے الفاظ استعمال ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں زمین میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں، جو لوگ جو چیزوں کو اشیاء کو یقین کے ساتھ جاننے والوں کے لیے، لقوم یوقنون، ہاں جی فرماتے ہیں یہ قرآن ہدایت ہے، نصیحت ہے اس قوم کے لیے جو یقین رکھتے ہیں، یقین کے ساتھ کسی چیز کو جانتے ہیں۔ اس طرح اللہ کے یہ قل وما قتلوہ، یقین آتے عیسیٰ کے بارے میں، انہوں نے عیسیٰ کو ہاں جی یقین کے ساتھ قتل نہیں کیا، یعنی وما قتلوہ یقین، انہوں نے اس کو ہرگز یقیناً قتل نہیں کیا، یعنی کہ اے ما قتلوہ قتلا تیقنوا، عیسائیوں کو ان کا نظریہ تو یہ تو عیسیٰ کو قتل کیا، لیکن انہوں نے قتل نہیں کیا ایسے قتل کی تیقن ہو کہ انہیں یقین ہو کہ سچ مجھ ہم نے آتے عیسیٰ کو قتل کیا، بل انما حکموا تخمینا و وہما، بلکہ انہوں نے حکم کیا عیسیٰ کے قتل کا اندازے سے اور وہم کے ساتھ، یعنی انہیں خود بھی بالکل عیسیٰ ہی کو ہم نے قتل کیا، اس پر ان کو یقین نہیں ہے، صرف وہم اور اندازے سے کہتے ہیں عیسیٰ کو شہید کیا گیا ہے، قتل کیا گیا ہے۔ تو یہ لفظ یقین جو ہے قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر آیا ہوا ہے۔
تو یقین کی جو ہے یہ تو لغت کی اصطلاح میں اس کتابوں میں آتا ہے۔ یقین کی اصطلاحی تعریف علم منطق کی روشنی میں، علم منطق کے جو میں علم کے اس میں جو ہے یقین علم کی دو قسمیں، ایک علم تصوری بولتے ہیں، ایک علم تصدیقی۔ تصور و تصدیق، تصور یعنی کسی چیز کو نسبت کے بغیر جاننا، صرف قائم کھڑا ہونا، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، زید حسن حسین آپ لوگوں کا نام جانتے ہیں، تو یہ اس کو تصور بولتے ہیں۔ علم تصدیق کا مطلب کیا ہے؟ مثلا زید عالم ہے، مثلا یہ جو جملے کی شکل میں ہوتی ہے، سینٹنس کی شکل میں ہوتی ہے، اس کو تصدیق بولتے ہیں۔ تو یہ علم کی دو قسمیں۔ پھر علم تصدیق کی جو ہے علم منطق کی روشنی میں 4 قسم ہیں۔ تصدیق یقین، ظن، وہم، شک۔ ہاں جی، علم کے پہلا مرحلہ کیا ہے؟ یقین ہے، جس میں آپ کو کسی قسم کا جو ہے مثلا بول دیا زید آیا ہے، تو اس کے آنے پہ زید آیا ہے اور نہ آنے کا ذرا برابر احتمال نہیں ہے، ذرا برابر احتمال نہیں، آنے پر ہی یقین ہے، یعنی علم کامل ہے، ذرا نہ آنے کا ذرا برابر احتمال نہیں، تو اس کو یقین بولتے ہیں۔ ظن یہ مثلا بول دیں زید آیا ہے بولیں، لیکن نہ آنے کا بھی 5-10% احتمال ہو، اس کو ظن بولتے ہیں۔ وہم یہ مثلا زید آیا ہے بولیں تو 70-80% بولا ہے آیا ہے، لیکن 70-80% نہ آنے کا احتمال ہے، لیکن آنے کے احتمال صرف 5-10% ہے، تو اس کو وہم بولتے ہیں۔ وہ 50% سے بھی نیچے جاتے ہیں، وہ ظن کے بالکل مقابل ہے۔ شک جو ہے 50-50 ہے، میں نے آپ زید آیا ہے بولا تو ہو سکتا ہے آیا، ہو سکتا ہے نہیں آیا، نہ آنے ہیں جو دونوں طرف 50-50 کا علم ہو، اس کو اصطلاح علم منطق میں شک بولتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے علم کس کہتے ہیں؟ علم فرماتے ہیں انتباہ صورت شفی ذہن، کسی بھی چیز کی صورت اور تصویر کا ذہن میں چھپ جانے کو اس چیز کا علم کہا جائے۔ جیسے ہم ہر کسی کو اپنے ایک بندہ کسی شہر میں کراچی میں تو مجھے اپنے گاؤں کے بارے میں علم، مطلب کہ گاؤں کی تصویر میرے ذہن میں، اس علم کو علم حصولی بولتے ہیں۔ انسانی علم اسی زمرے میں آتا ہے۔ ایک علم حضوری، ہاں جی، اور لکھوں کیا حضور نفس الشیء عند العالم، یعنی اور حضور نفس المعلوم لدى العالم، خود وہ چیز جو ہے اس جاننے والے کے سامنے حاضر۔ جیسے انسان کا اپنی ذات کے بارے میں علم، تو آپ کی اپنی ذات آپ کے سامنے حاضر ہے، آپ کے سامنے موجود ہے، اس طرح جو ہے اس علم کے علم حضوری بولتے ہیں انسان کو اپنی ذات کے بارے میں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے علم، پوری کائنات کے بارے میں اللہ کا علم حضوری ہے، پوری کائنات اللہ کے سامنے حاضر ہے۔ ہاں جی، اللہ کے سامنے حاضر ہے، جس طرح آپ کی ہتھیلی کے اندر کوئی چیز رکھا ہوا ہے آپ کے سامنے حاضر ہے، اس طرح پوری کائنات اللہ کے سامنے حاضر ہے۔ اللہ کے علم کو علم حضوری بولتے ہیں۔ اس لیے طریقت کے حضور میں ہوتے ہیں عالم محضر خدا، یہ عالم جو ہے پوری کائنات پر اللہ کی نگاہ ہے۔ قرآن آدمی احاط بکل شیء علما، اللہ تعالیٰ کے علم ہر چیز پر محیط ہے، تو اللہ کے علم علم حضوری بولتے ہیں، سب سے دقیق علم ہے، اس میں خلاف کی گنجائش نہیں۔ تو اسی علم کی تعریف علم تصدیق کی جو قسموں میں سے یقین ہے، یقین کی تعریف کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا، وہ انتظ منطق کے لحاظ سے انتصدق بمضمون الخبر، کسی نے بولا زید آیا ہے تو زید آنے کی اس خبر کی آپ تصدیق کر رہے ہیں، ولا تحتمل الکذب، اور اس خبر کے جھوٹ ہونے کا ہرگز ذرا برابر احتمال نہیں ہے۔ ہاں جی، یا اس بات میں اس طرح ہے، اور تصدق بیاد میں ہے، یا زید نہیں آیا ہے، اس پر آپ کو تصدیق ہے۔ ہاں جی، اس پر آپ کو جو ہے علم میں زید نہیں آیا ہے، ولا تحتمل الصدق، اور اس کے آنے کا بھی جو ہے بالکل احتمال نہیں دے رہے ہیں، یعنی اے انگا تصدق بھی، ہاں جی، آپ تصدیق کر رہے ہیں علی نحو الجزم، یقین کے ساتھ کہ وہی زید آیا ہے، یا تصدیق کریں یقین کے ساتھ کہ نہیں آیا ہے، اس کو جو ہے یقین بولتے ہیں منطق کی اصطلاح میں۔ یعنی مجھے اس چیز کے بارے میں یقین ہے، اب اس میں ذرا برابر خلاف ورزی کی گنجائش نہیں ہے۔ 100% کسی بھی چیز کے بارے میں، کسی بھی واقعے کے ہونے اور نہ ہونے کے بارے میں 100% علم کو یقین کہا جاتا ہے آج کل کی اصطلاح میں۔ تو یہاں ہم اللہ سے دعا کریں، اے اللہ اللہ منی واسألک یقیناً صادقا، اے اللہ میں تجھ سے جو ہے یقین صادق کا سوال کرتا ہوں۔ کس چیز کے بارے میں؟ اللہ تعالیٰ نے جن جن چیزوں پر ہمیں ایمان لانے کا حکم دیا ہے،
خدا اللہ کی توحید پر، اللہ کی صفات پر، اللہ کی ذات پر، اس کی قدرت پر، اس کے علم بے نہایت پر، اس کے سمیع اور بصیر، سننے والا، دیکھنے والا، اس کی تمام صفات پر، ہاں جی، اور ساتھ ہی قیامت کے برپا ہونے پر، اگلا شب انبیاء پر آپ کے ایمان، قرآن پاک پر آپ کے ایمان، ائمہ اہل بیت پر آپ کے ایمان، فرشتوں پر آپ کے ایمان، آسمانی کتابوں پر آپ کے ایمان، اگلا شب انبیاء پر اجماع اور اسلام کے بنیادی فرائض، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ ان کے فرض ہونے پر آپ کے ایمان، ان سب میں جو اللہ سے یہی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان سب کے بارے میں مجھے یقین کامل کی مجھے توفیق دے، ایسے یقین صادق کی مجھے توفیق دے، ایسے یقین جس میں پھر کسی قسم کی جو ہے شک شبہ کی گنجائش ہی نہ ہو۔ یقین کے مقابلے میں شک آتا ہے۔ شک کیا ہے؟ کسی چیز کے بارے میں 50-50 علم ہونا، اور یتساوی احتمال الوقوع و احتمال العدم۔ مثلا کسی نے بولا زید آیا ہے، تو اس کے شک کا مطلب یہ ہے کہ آنے کا احتمال اور نہ آنے کا احتمال 50-50 ہو سکتا ہے یا ہو سکتا ہے نہ، کیونکہ ایک بندہ، ایک ایسے بندے نے بولا جو جھوٹ بولتے ہیں، اکثر جھوٹ بولتے ہیں، تو اس میں جب وہ بولا زید آیا ہے تو اس کے آنا اور نہ آنا دونوں کا احتمال برابر ہوتی ہے۔ پھر اس علم کے بارے میں جو ہے ابھی تو آپ کو صرف لغت کے حوالے سے آپ کو یقین کی توضیح دیا، ٹھیک ہے نا جی، لغت کے حوالے سے آپ کو یقین کی توضیح دیا، اور پھر علم منطق کے اصطلاح میں یقین کی تشریح کیا۔ اب آگے اہل معرفت، اہل عرفان اور تصوف والوں کے نزدیک یقین کی کیا تعریف ہے، وہ انشاءاللہ ہم آپ کو کل کے درس میں بتائیں گے۔